أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے، خوش نصیب اسے حفظ کرتے اور کرواتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے 16 رمضان المبارک 1431 سنہ ہجری کی شب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے حفظ قرآن کے شعبے مدرسۃ المدینہ کی مجلس اساتذہ اور طلباء سے مدنی مذاکرہ فرمایا جو کہ سب کے لیے مفید ہے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام مدنی مذاکرہ نمبر 304 مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بعض قاری صاحبان مدنی منوں کی اغلاط کی یاد دہانی کے لیے قرآن پاک پہ مختلف پین وغیرہ سے نشانات لگا دیتے ہیں، تو قاری صاحبان کا اس طرح غلطی لگانا درست ہے؟ اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے اس پر تو اس طرح کا اشارہ لگا دے، مگر اس میں یہ احتیاط کرے کہ اس کی زینت متاثر ہو۔ جب قاری صاحبان احتیاط کریں گے بچیں گے تو انشاءاللہ مدنی منوں کی بھی وہ تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ کھانے پینے کی کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ سنا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آج کل یہ بچے کھٹی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں تو کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے، بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیا کرے کیونکہ ہماری عمر کے کتنے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے نا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، علم دین پڑھتا ہے بڑا خوش نصیب۔ جو قرآن پاک حفظ کرے اس کے مطابق عمل کرے وہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ اس VCD کو اول تا آخر سنیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج 1431 ہجری کے رمضان مبارک کی 16ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر خامخواہ اڑتا نہیں. انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. چلیے پہلے نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نگاہ نیکی کے توجہ کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے حسب حال. بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سیلانے، زمین کوریدنے، دریا نوچنے، دھاگے ادھیڑنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا. دو زانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خوشی ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے مزید نیتیں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا انشاءاللہ. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی نشاندہی درست طریقے پر ہوتے ہی فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمت الحق کروں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغو عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا.
زور سے ہنسنے، قہقہ لگانے وغیرہ سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے مدنی مذاکرے میں جو مجلس و دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں مدنی منیوں کا ہے، الحمدللہ ان سے وابستہ اسلامی بھائی بھی آج شریک ہیں، ان سے متعلق سوالات بھی ہیں، اور ان کے سرپرست ناظمین، قاری صاحبان اور دیگر متعلقین مجلس کے اسلامی بھائی بھی مختلف مقامات پر آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے، اور دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے بھی کافی سارے سوالات الحمدللہ ہمارے پاس جمع ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوالات کا آغاز کروں، ان مدنی منع اور مدنی منیوں کا عزم دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ، حبتوں کے چوٹ، حبتوں کے چوٹ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل۔ بابا بچوں کا بھی مدنی منوں کا بھی ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی مدینہ مدینہ بابا۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرے باپا السلام۔ جان مدرسۃ المدینہ اتاری کابینہ مکتب سے عرض کر رہا ہوں، حضور عرض ہے کہ بعض مدنی منع جب مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ مدنی قاعدہ یا قرآن پاک لے کر آتے ہیں، مگر جب حفظ یا ناظرہ مکمل کر کے چلے جاتے ہیں تو اپنا مدنی قاعدہ یا قرآن پاک مدرسے میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس قاعدے یا قرآن پاک کو نئے آنے والے مدنی منوں کو یا کسی دوسرے مدنی منع کو دینا کیسا ہے؟ اس کی شرعاً کیا حکم ہے، وضاحت فرما دیں۔ اگر وہ قاعدہ یا قرآن پاک کا نسخہ مدنی منع کی ملک ہے، جب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہنچانا ہوگا، کیونکہ ان کے نام تو لکھے رہتے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے ان کو ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہے۔ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ انہی کا ہے، گری پڑی چیز، لقطہ بھی شاید نہ کہا جائے گا، پتہ ہی ہے کہ اس کا ہے، تو اب تو کنفرم ہو گیا کہ وہ بیچارہ بھول گیا ہے، یا بھول گیا یا بچہ ہے غفلت میں چھوڑ گیا ہے، تو اس کو ان کو پہنچانا پڑے گا۔ اگر مدنی منع ہی کی ملک ہے تو اس کے والد صاحب بھی اس کو مدرسے کے لیے وقف بھی نہیں کر سکتے، بچے ہی کو دینا ہوگا۔ اب اس کو اگر بالفرض حاجت نہیں رہی تو والد یا سرپرست اس کو خرید سکتا ہے، خرید کر اس کی قیمت اسی مدنی منع پر خرچ کر دے، نابالغ بچے پر۔ اب وہ قرآن پاک چونکہ اس نے خرید لیا، قاعدہ خرید لیا، اب چاہے تو یہ مدرسے کو دے سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، کسی اور کو دے سکتا ہے، یہ صورت کرنی ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ مدرسۃ المدینہ، ان کا چونکہ مدنی مذاکرہ ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے؟ عام طور پہ سننے میں تو آتا ہے وہ مدرسہ، یہ درست کیا ہے؟ ہاں، مدرسہ یہ غلط العوام ہے، اصل اس کا تلفظ ہے مدرسہ، میم دال زبر مد، را زبر را،
را زبر را اور سین آ زبر سہ، اردو کے حساب سے ہجے اس کی یہ بنے گی، تو مدرسہ. اس طرح کی تو خیر بہت ساری اغلاط پائی جاتی ہیں. اب جیسے کہ دنیاوی اخروی یہ عام ہے، اخروی نہیں ہے، دنیاوی اخروی، الف خا پیش اخروی، تو یہ مدرسہ کہنے کی عادت ڈالیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ. بابا جان، مدرسۃ المدینہ اتاری کابینہ صوبہ مکی ڈویژن باغ اتار سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بعض قاری صاحبان مدنی منوں کی اغلاط کی یاد دہانی کے لیے قرآن پاک پہ مختلف پین وغیرہ سے نشانات لگا دیتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے. شاید مدنی منع بھی بعد میں دیکھا دیکھی اسی طرح کرتے ہیں، تو قاری صاحبان کا اس طرح غلطی لگانا درست ہے؟ اگر نہیں تو کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے اس پر تو اس طرح کا اشارہ لگا دے، مگر اس میں یہ احتیاط کرے کہ اس کی یعنی کہ اس طرح کی مطلب کاٹا پیٹی نہ ہو کہ وہ زینت متاثر ہو. یعنی کہ جہاں تحریر ہے وہاں نشان لگانے کے بدلے مثلا حاشیے کے باہر جو کوڑا حصہ ہے بلینک اس پہ لگا دے، یا جیسے وہ آیت کا گول دائرہ ہے تو اس میں وہ فلوریسنٹ مارکر ہائی لائٹ اس کو کر دے. کوئی ایسی صورت کرے کہ اس میں تحریر میں تو لائنیں اور لکیریں اور یہ نہ ہوں، وہ بھی اپنے ذاتی نسخے میں. اگر اپنا ذاتی نسخہ نہیں ہے اور وہ کلام پاک دعوت اسلامی کا ہے، مدرسۃ المدینہ کا ہے، یا کسی نے وقف کیا ہوا ہے، اس میں نشانات نہ لگائیں، بلکہ اور کوئی حکمت عملی اس میں اختیار فرمائیں. اگر کچی پینسل سے بھی لگاتے ہیں تب بھی پھر اس کو ربڑ سے جب مٹائیں گے تو اس وقت وہ کچھ نہ کچھ کاغذ کا حصہ جو ہے وہ گھسے گا اور اس کا ہلکا پھلکا دھبا پڑنے کا بھی سلسلہ رہے گا. اس لیے وہ قلم یا پینسل، کچی پینسل وغیرہ سے بھی احتیاط کی جائے جبکہ کسی اور کا نسخہ ہو. جب قاری صاحبان احتیاط کریں گے، بچیں گے، تو انشاءاللہ مدنی منوں کی بھی وہ تربیت ہوتی چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتاری وبرکاتہ. کابینہ فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک مدرس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدرس کورس جاری ہے. کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے جو ان کی تربیت کے لیے معاون ثابت ہوں کہ یہ آپ کے پسندیدہ قاری بن جائیں. اول تو جو قاری صاحبان تربیت لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کریں. اچھی نیت کے بغیر تو ثواب کہاں ملے گا؟ وہ کاہے کو قاری صاحب بن رہے ہیں؟ اب روزگار کے لیے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی نیت ہے، اور روزگار میں بھی پھر وہ اچھی اچھی نیتوں کا تو سلسلہ رہتا ہے، یعنی کہ چاہے تو کر سکتا ہے. تو اب یہ کیا نیتیں اچھی اچھی کر لے کہ میں یہ جو کورس کر رہا ہوں مدرس کورس، اس میں پورا وقت تن دہی، من دہی، دل دہی، جان دہی کے ساتھ سیکھوں گا. اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ مجھ پر جو بھی یعنی کہ اساتذہ ہیں یا جو بھی اخراجات اس وقت ہو رہے ہیں مجھے تربیت دینے کے، یہ دعوت اسلامی کے چندے سے ہیں. تو اس میں میں اگر سستی کروں گا، غفلت کروں گا سیکھنے میں، تو مجھ پر جو خرچہ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خائن قرار پاؤں یا مجھ پر کوئی قلم لاگو ہو
اللہ اور رسول کی ناراضی ہو. میں جب آیا ہوں سیکھنے کے لیے تو مجھے پوری توجہ دینی چاہیے. اس طرح اپنے آپ کو ڈراتے ہوئے پوری توجہ دے، ورنہ آئے نہیں ظاہر. آنا ہے تو پھر پورا پانا ہے، ورنہ کیا جانا ہے. تو اس طرح توجہ دوں گا اور اللہ کا پاک کلام اللہ تعالی کی رضا کے لیے سیکھوں گا. اپنی بھی اس میں تربیت یعنی اصلاح کروں گا تاکہ میں صحیح سے صحیح تر قرآن پاک پڑھ جاؤں، اور پھر میں اس کو سکھاؤں گا دوسروں کو بھی. اور وہ بھی اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سکھاؤں گا. اب اس کی اجرت جو وہ اگرچہ جائز ہے، لیکن ظاہر کا مجبوری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بندہ لیتا ہے. تو گھر والوں کو سوال کی ذلت سے بچاؤں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا. اس طرح کی اس اجرت میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور نیت اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حسب حال ہو. حسب حال نہ ہونا تو پھر وہ نیت ویلڈ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کھاتا پیتا ہے، اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن اب یہ نیتیں کرے گا نا تو شاید یہ نیتیں کام نہیں آئیں گی کہ وہ تو پہلے صرف کھاتا پیتا اور صاحب حیثیت ہے. تو اب یہ کہ اور کچھ نیتوں پر غور کر لے کہ وہ کیوں پیسے لے رہا ہے، اجرت کیوں لے رہا ہے. صرف حرص کی وجہ سے لے رہا ہے، جمع مال کی وجہ سے لے رہا ہے، پیسوں سے محبت ہے اس کی وجہ سے لے رہا ہے. تو اب اس کے اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے یا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ بھی بس ایسا ہی ہوگا حرص کے مطابق. تو اس کا آخرت میں کیا فائدہ جبکہ کوئی اچھی نیت نہ ہو اور نہ بن پاتی ہو اس میں. اب اس میں اچھی نیت شاید یہ بن سکتی ہے کہ میں یہ تنخواہ لوں گا تاکہ میں پابندی سے پڑھا پاؤں، اور تنخواہ لے کر چپ چاپ پھر وہ رائے خدا میں دے دے، کسی کو بتائے نہیں. یہ ہے ظاہر ہے کہ نفس پر بڑا گرا ہے، کسی کو بتائے بھی نہیں، ہے کیسے ہو سکتا ہے. ایک بار ایک مدرس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کو پورا تو ہو جاتا ہے، میں ایک جگہ خطیب رہ جاؤں، آفر ہوئی تھی غالباً، خطیب رہ جاؤں، اور میرا خیال ہے کہ میں وہ جو بھی تنخواہ ہے نا وہ رائے خدا میں دے دوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجھے بھی نہ بتاتے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایک کو بھی پتہ کیوں چلے. اب اس میں یعنی کہ انفارم کرنے کی، کسی کو آگاہ کرنے کی حاجت کیوں درپیش آئی. اگر ایک کو بولا تو اس میں یہ خطرہ ہے نا کہ اس ایک کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہوں، یا دو کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہوں. 100 کو بتایا تو 100 کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہوں کہ میری عزت ان کے دلوں میں پیدا ہو. تو عبادت کے ذریعے اپنی عزت کا حصول یا اس کے ذریعے شہرت کا حصول، دولت کا حصول، تو یہ اس طرح کی ریاکاری کی تعریف میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ایک کو بھی بتا رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے اس پر غور کر لے. اگر ترغیب دلانا مقصود ہے تو چلو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا. اگر واقعی یہ نیت ہے کہ اس کو بھی ترغیب ملے، یہ بھی ایسا ہی کرے، لیکن اس کا چانس اتنا ہے، اگلے کو کس کو بتا رہا ہے کہ یہ واقعی ایسا کرے گا، تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ نیت. تو جیسا موقع محل ہمارے یہاں مطلب یہ عمل کو چھپانے کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، نہایت ہی کم ہے. ہم کو جب تک کسی کے سامنے ہم تذکرہ نہیں کرتے اپنے کو چین نہیں پڑتا. تو کاش ہمیں اپنا عمل چھپانے کا جذبہ مل جائے. اب قافلے میں سفر کیا، میں بھائی اتنے قافلوں میں سفر کیا، تو یہ اس پر بھی پہلے غور کر لے بتانے سے وہ کیا چاہتا ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ سب سبحان اللہ بولیں، واہ واہ بولیں، شاباش دیں، مبارکبادی دیں، یہ تو سب خطرناک ہے اس کا اظہار. اگر اس لیے کر رہا ہے کہ دوسروں کو بھی جذبہ ملے، شوق پیدا ہو، تو اس نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا. تو ہر صورت میں یعنی کہ ریاکاری تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے طواف کیے، کیوں بتا رہا ہے؟ اب تم نے اتنے حج کیے، ٹھیک ہے نا،
تم نے اتنے حج کیے، اب یہ بتانے سے کیا اس کو حج کا شوق پیدا ہو جائے گا؟ تو بولیں گے حج کا شوق تو پہلے سے ہی ہے، اب بتانا کیوں؟ مطلب مقصود کیا؟ حج کا شوق کس کو نہیں ہے؟ آپ میں سے مجھے نہیں لگتا کسی کو نہ ہو. آپ بولو گے اگر سال میں 4 بار ہوگا اور ہم کو توفیق ہوئی تو ہم 4 بار بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، 12 بار کرنے کے لیے تیار ہیں سال میں. دیوانے تو مدینے جانے کے لیے ویسے ہی بے قرار ہیں. تو اب بتانے سے کیا مقصود ہے؟ ہاں اگر تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہے کہ الحمدللہ اور دل میں یہی جذبہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اتنے حج کیے، الحمدللہ میں نے اتنے مدنی قافلوں میں سفر کیا، تو درست ہے. جبکہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے، اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے. تو ہم کسی کو ریاکار نہیں کہیں گے، یہ وہ جانے اس کا رب جانے، جب تک وہ واضح قرینہ نہیں ہے اپنے پاس. کیونکہ ریا کا تعلق دل سے، اور ہم نے دل چیر کر دیکھا نہیں ہے. کوئی آلہ نہیں کہ جس سے ہم کو پتا چل جائے کہ اس نے نیت کیا کری تھی. تو لہذا بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنے عمل کا اظہار کرنا ہو تو کسی کو بتا دیں. کیا ضرورت بتا، میں دلائل خیرات پڑھتا ہوں، میں اتنے درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں، میں رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں، تو ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو فلاں کرتا ہوں، چنی کرتا ہوں، چنا کرتا ہوں. کیوں بتا رہا ہے؟ بھائی یہ سوال یا نشان لگایا آپ نے، کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر اس میں خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے بتاتا ہے کہ لوگ سبحان اللہ بولیں، مرحبا بولیں، ماشاء اللہ، واہ، نیک سمجھیں ہم کو، اس لیے زیادہ تر اس کا امکان رہتا ہے کہ آدمی بولتا رہتا ہے. کہاں کیا بولنا، کب بولنا، کس طرح بولنا، اللہ کرے یہ گر ہم کو آ جائے. افسوس یہ نہیں آتا. بہرحال مدرسین کے لیے میں عرض کر رہا تھا، قاری صاحبان کے لیے، تو جو تدریس کر رہے ہیں وہ اچھی اچھی نیتیں کریں اور بڑی توجہ کے ساتھ سیکھیں، اس کے جدول کی پابندی کریں، اپنے سکھانے والے کا احترام کریں. اس کی اگر کوئی آپ غلطی پکڑ لیں، شاگرد بھی استاد کی غلطی پکڑ لیتا بعض اوقات، تو فتنے کا خوف نہ ہو، تو احسن طریقے پہ تنہائی میں اس کے مرتبے، استاد کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے ان کی خدمت میں پیش کریں. ہو سکتا ہے آپ ہی کی غلط فہمی ہو اور وہ آپ کو سمجھا دیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ نے جو سمجھا وہی درست ہے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ میری رائے ہی بس درست ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تعلیم کی خدمت کا جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں سرخروئی حاصل ہوگی اور تنخواہ بھی کہیں نہیں جاتی. تو اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا مدنی منا مدرسۃ المدینہ نصر پارک میں حفظ کر رہا ہے. اس کے کھانے پینے کی کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ سنا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. پہلے کے لوگ حفظ کرنے والوں کو شہد پلاتے تھے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ آپ شہد پلا اپنے مدنی منہ، اچھی بات ہے. مدرسہ تو شہد پلانے سے رہا، یہ شہد تو بہت مہنگا ہوتا ہے، اور اصلی شہد پھر بھی مہنگا پیسے دے کر بھی ملنا دشوار ہوتا ہے. تو برکات توہو کے بجائے آپ نے برکات تہو کہا، تو یہ اس کی بھی تصحیح فرما لیں. برکات توہو صحیح تلفظ ہے. کھٹی چیزیں جو ہے نا، یہ مدنی منوں کے لیے بھی اور مدنی منع کے ابو کے لیے بھی، سبھی کے لیے وہ اس کی افراط کثرت مضر ہے. ایک یعنی کہ لمٹ کے اندر کھٹی چیز کی ضرورت بھی ہے. اس میں وٹامن سی بکثرت ہوتا ہے، جیسے لیمو کھٹا ہوتا ہے. تو آج کل یہ بچے کھٹی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے، بلغم بکثرت بنتا ہے.
جیسے نزلہ ہو گیا، کھانسی، نزلہ کھانسی بلغم سے ہوتا ہے، بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بعض جگہ درد بھی پکڑ لیتا ہے بلغم سے، بہت یعنی کہ ذرا نقصان کرتا ہے بلغم، جو اس کی کئی بیماریوں سے ہوتی ہے، ٹی بی کی طرف بھی گھسیٹ جاتا ہے یہ۔ تو جب بلغم ہوتا ہے نا تو بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے، تو بلغم صرف کھٹی چیز نہیں بناتی، بلغم بنانے میں چاول کا بھی کردار مانا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کثرت سے اگر کوئی چیز کھائیں گے نا، یعنی کھانا بھی اگر زیادہ پیٹ بھر کے ڈٹ کے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں اور بعد میں بیچ میں بھی کھاتے ہیں، جب ملا تب کھاتے ہیں، جس طرح جانور چرتے رہتے ہیں تو بعض بندے بھی چرتے رہتے ہیں، تو اس طرح جو زیادہ کھاتا ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ نقصان کرے گی۔ پانی بھی اگر ضرورت سے زیادہ گیا تو کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹ وہ بھی لا سکتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ غذا ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا کرے گی، ان میں بلغم کا بھی وہ اسٹاک وہ جمع کرے گی۔ جب بلغم کا پیمانہ چھلکے گا تو آگ چھی وہ نزلہ شروع، تو پھر گلے میں خراش، تو کھانسی، تو بخار، تو پھر اگر زیادہ ہوا تو نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کھٹاس کم استعمال کرے، مگر ہمارے گھروں میں سالن کا اہم جز ہے املی۔ املی بہت اچھی چیز ہے، لمٹ کے اندر ہو، کہ فوائد بھی ہے، لیکن وہ بکثرت املی کا استعمال ہوتا ہے، سرکے کا استعمال ہوتا ہے۔ سرکہ بہترین سالن ہے، جبکہ ہو سرکہ تو کیمیکل ہوتا ہے، سرکہ تھوڑی ہوتا ہے، نام اس کا سرکہ ضرور ہے لیکن یہ اصلی سرکہ تو وہ انگور وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے جو بازار میں شاید ہی ملتا ہو، اصلی سرکہ تو بہت مہنگا پڑے گا، تو یہ کیمیکل کے ذریعے بنا کر آپ کو کھٹاس دے دیتے ہیں، آپ وہ خوب کھاتے ہیں، اور خصوصاً رمضان شریف میں تو کھٹائی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ کیچپ، توبہ توبہ توبہ، ٹومیٹو کیچپ، نہ ٹماٹر کا تو پرچھائی بھی اس پہ نہیں ڈالتے ہوں گے، سایہ بھی نہیں پڑتا ہوگا، ٹماٹر کا ڈالیں گے، یہ بھی اگڑم بگڑم کچھ کیمیکل اور کچھ اچرا کچرا ملا کر تو لال رنگ مار کے، اور شاید ٹاٹری ڈال دیتے ہوں گے۔ ٹاٹری ایک وہ بھی کیمیکل ٹائپ کی ایک چیز ہے، وہ کھٹی ہوتی ہے، بہت کھٹی ہوتی ہے، وہ ٹاٹری مار کے وہ آپ کو وہ خوبصورت بوتل میں پیک کر کے آپ وہ ٹومیٹو کیچپ سمجھ کر، ٹماٹر کا وہ گودا سمجھ کے اس کو کھاتے ہیں۔ ٹماٹر کا گودا کیا کھا کے ستیاں ناش کرتا ہے گلے کا اور صحت کا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے غذاؤں کا اب جز بن چکی ہیں۔ اب جیسے آپ برگر لیتے ہو کیسا مزہ آتا ہے، برگر منہ میں پانی آ رہے ہوں گے، برگر میں کیچپ تو ہوتا ہی ہے، کا اہم جز ہے۔ پھر وہ گلا سڑا تیل پرانا جس میں تلتے رہتے، تیل تھوڑی کو پھینکتے ہی ہے، کوئی بھی نہیں پھینکے گا ظاہر ہے۔ حالانکہ تیل کو جب ایک دم گرم کر کے جوش دیتے نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ سخت بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ وہی کباب سموسے کے نقصانات کا سبب کباب سموسہ نہیں ہے، اصل سبب وہ تیل ہے جس میں تلا جاتا ہے، وہ سبب ہے۔ تو اس لیے مطلب اس میں فری ریڈیکلز وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، جو تیل کو ابالنے سے اور جوش دینے سے جب وہ ایک دم اٹھتا ہے نا تیل، کڑکڑ 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 بولتا ہے، پھر اس میں سموسہ جو ڈبکی مارتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈبکی مار دیں اور سموسے کو ہڑپ کر جائیں، تو یہ بہت ہوتا خطرناک ہے۔ اس طرح بازاری اچار تو توبہ، اچار اگر میں یہ بولوں کہ سرکے کے بغیر نہیں بنتا تو شاید غلط نہیں ہوگا، سرکہ اس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو کیری کا اچار ہوتا ہے نا، کچا آم تو بنیادی طور پہ کھٹا ہے لیکن غالباً اس میں بھی سرکہ ڈالا جاتا ہے کہ مزید کھٹاس کو بڑھانے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں اچار بھی کھایا جاتا ہے، مگر ہر ایک نہیں کھاتا اچار، اتنا شاید
استعمال نہیں ہے اچار کا، کیچپ کا استعمال زیادہ ہے، ٹومیٹو کیچپ. تو یہ مدنی منع کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے، تلی ہوئی چیزیں اب بچانا تو ممکن ہے. کھٹی میٹھی گولیاں بھی تو کھاتے ہی مدنی منع. چاکلیٹ تو مدنی منوں کا اور مدنی منیوں کا وہ سب سے پسندیدہ میرا خیال ہے خوراک ہے. کھانا نہیں کھاتے، چاکلیٹ کھاتے ہیں، ٹافیاں، پاپڑ کھاتے ہیں، ہاں چپس بھی کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں نا، یہ سب کے سب صحت کے لیے تباہ کن ہے. گلے کا ستیانہ سدا. بچوں کو آئے دن بخار کیوں آتا ہے؟ بچوں کو جب دیکھو ناک بہ رہی ہے، کیوں؟ جب دیکھو ٹھاؤں 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 لگا رہتا ہے ان کا. وائی چاکلیٹ بول رہا ہے، کبھی کھٹی میٹھی گولی بول رہی ہے، تو کبھی وہ پاپڑ جسے کہہ رہے ہیں وہ چپس وہ بول رہا ہے، چنگم بول رہا ہے. تو یہ الگ الگ بولی بولتا ہے، کبھی ٹھاؤں کبھی ٹھاں. تو اس طرح وہ آپ ان چیزوں سے اگر روک جائیں تو ٹھیک ہے. ان کے دانت بالکل سڑ جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، منہ صاف نہیں کر پاتے بچے، بیچاروں کو نہیں آتا کرنا. آپ بھی کوشش کم کرتے ہو. وہ کھاتے بھی ہیں چکنے چکنے ہاتھ سے، پھر وہ میل کچیل چوسنا چاٹنا سب چلتا رہتا. یہاں تک کہ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کھاتے کم ہیں، اڑاتے زیادہ ہیں، کھیلتے ہیں، تو میلے ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ زیادہ آپ یہی بولتے ہیں ہاتھ دھو لے. اس کو کیا ہاتھ دھونے کیا آئے گا؟ اس کو یہ ہاتھ پانی میں ڈالے گا، اتنا بڑا نل کھول کے ہاتھ ڈالے گا اور مزید میل کو بالکل لوز کر کے لے آئے گا، تو چاول کے ساتھ جلدی جلدی پیٹ میں چلا جائے، ورنہ شاید دیر میں جاتا. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مدنی منع اور منی کا پہلے اپنے ہاتھ میں صابن ملے اچھی طرح، پھر مدنی منع اور مدنی منی جو بھی ہاتھ میں آئے نا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پنجے دونوں جو ہے نا، اس کو آپ جس طرح کپڑا دھوتے نا، آپ تھوڑا یوں مسلیں. تو یوں مسلیں گے نا، تو ان کی ہتھیلیوں کا، پشتے ہتھیلی، ان سب کا میل اترے گا. پھر آپ اپنے دستے مبارک سے تھوڑی زحمت کر کے ان کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ آپ دھلائیں، تو یہ ہاتھ دھونا سمجھ میں آتا ہے. باقی تو یہ بیچارے گیلے کر کے میل کے ریگاڑے اتر رہے ہیں اور یا کے بیٹھ جائیں گے کھانے پہ، ہر چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے، سب کو جراثیم تقسیم کریں گے. صفائی ضروری ہے اور صفائی سنت بھی ہے. تو یہ مدنی منوں اور منڈیوں کا ہاتھ دھلانے کا طریقہ سمجھ گئے نا. اسی طرح کھانے کے بعد بھی یہ خالی گیلے کر کے ورنہ آ جائیں گے تو پانی بے تحاشا بہائیں گے تو ولے گا کچھ بھی نہیں. آپ خود کھانے کے بعد بھی زحمت فرمائیں، ان کی امی زحمت فرمائیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلائیں. تو اس طرح ملنا مسلنا آپ ان کو سکھائیں گے نا، تو پھر تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تو خود میں ہم دھوئیں گے. پھر آپ ان کو چیک کریں، ان کو بتائیں کہ یوں ملو، یوں مسلو اپنے ہاتھ کو، صابن اتنا لگاؤ، پھر پانی میں صابن ڈال دیں گے. تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ پانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے، یہاں رکھا جاتا ہے، پانی میں پگھل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس طرح تھوڑی اس طرف بھی توجہ فرمائیں، تربیت دیں ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. مدرسۃ المدینہ گلبہار پھول والی گلی کی طالبہ ہوں. پیارے باپا جان، اب اسکولوں میں تو جون جولائی اور سردیوں کی چھٹیاں بھی ملتی ہیں. پیارے باپا جان، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کم از کم 1 ماہ کی چھٹیاں ملیں تاکہ ہم بھی اپنی نانی دادی کے گھر رہنے جائیں. برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. ماشاء اللہ، سوال کرنے میں تو بڑا اخوا قفل مدینہ متاثر کر رہا تھا ان کا. ماشاء اللہ، مدنی منی کی ٹریننگ خوب ہے تاکہ وہ ان کو بھی نانی دادی کے گھر جانا نصیب ہو جائے. ویسے تو بیچاریاں جاتی ہی نہیں ہوں گی، 25 گھنٹے پڑھائی میں لگی رہتی ہوں گی، اور قاری صاحبان کو بھی سیر و تفریح کا موقع مل جائے. تو یہ اب کس نے تربیت دی مدنی منی کو، اللہ بہتر جانے.
یہ ان کی پڑھانے والیاں قاریہ ہوتی ہیں، قاریہ کہلاتے ہیں، باجی کہلاتی ہیں شاید، خیر تو چھٹی سب کو چاہیے. تو کتنے گھنٹے پڑھتی ہیں؟ یہ میرا خیال 4-5 گھنٹے تو پڑھتے ہیں بچے. حفظ کا غالباً 8 گھنٹے کا. 8 گھنٹے کا. یہ 8 گھنٹے تو پھر یہ 16 گھنٹے اور بچتے ہیں. نانی دادی اگر چلی جائیں کرے جب جی چاہے، اس میں کیا. تو یہ چھٹی ان کو ہفتے میں ایک تو چھٹی ویسے ہی ملتی ہے ہر ہفتے. اس میں بھی نانی دادی کے گھر، خالہ ماموں کے گھر جانے کی صورت تو بن سکتی ہے. اور روز تو بچے تو ادھر باغ ادھر باغ گھومتے پھرتے موج کرتے ہیں. تو ابھی یہ چھٹی کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے دے نہیں سکتا 1 مہینے کی. یہ تو مجلس ہی طے کرے گی، 1 مہینے کی دینی ہے، 2 مہینے کی دینی ہے، مجلس جو طے کر لے. اور ہماری مرکزی مجلس شورا اس کو اپروول دے دے تو چھٹی چھٹی ہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مدینہ حسین آباد کی طالبہ ہوں. میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حافظ طالبات قرآن پاک کو یاد کرتے ہوئے سر پہ نالائے پاک رکھ سکتی ہیں اور قرآن پاک کو نالائے پاک رکھ سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے. ماشاء اللہ. تربیت اچھی دی ہے جنہوں نے بھی دی ہے مدنی منیوں کو. بہت اچھے سلیقے کے ساتھ سوال کر رہی ہیں. نالے پاک سر پر ہوگا تو انشاءاللہ قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا. نالے پاک رکھنے سے حفظہ مضبوط ہوتا ہے نا. لکھا بھی ہے شاید اس میں، شاید مطلب کہ حافظے کو فائدہ کرتا ہے. نالے پاک کی تو برکتیں بہت ہیں، خالی حفظہ ہی کیا بہت کچھ انشاءاللہ برکت ملے گی اس کی. میں ایک بار ہوائی جہاز میں جا رہا تھا تو ہوائی جہاز میں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پارٹی لگ رہا تھا وہ آدمی. وہ ایسے ہی الگ سلگ ہوئی، میں نہیں جانتا تھا ان کو. کیا مطلب بات پر بات نکلی. یہ شاید جانتے تھے، دعوت اسلامی سے متعارف تھے. پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میرے پاس نالے پاک کا کارڈ ہے اور میرے پاس یہ نالے پاک کا کارڈ ساتھ تھا. ایک بار میں کار میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ندی آئی یا کیا آیا تو اس میں میری کار پوری اتر گئی اندر، لیکن پھر ابھر گئی. ہم نکل گئے باہر. الحمدللہ نالے پاک میرے پاس تھا، اس کی برکت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. نقش نالے پاک کی تو کیا شان ہے، کیا بات ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاذ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو اپنے اکابرین کا، اپنے علماء کا، اپنے بزرگوں کا کلام پڑھنے کی جو میں تاکید کرتا رہتا ہوں، اس میں یہ اصل حکمت یہی ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے جو کلام لکھے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. عام شاعروں کا بھروسہ ہوتا نہیں ہے، بیچارے خود ظاہر عالم تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو معلومات کم ہوتی ہے، تو یہ غیر شرعی اشعار بھی لکھ دیتے ہیں، بہرحال لکھ دیتے ہیں. بعض اوقات تو اشعار میں کفریات بھی ہوتے ہیں. یہ عام جو جاہل شعراء ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے، لیکن وہ تو پہلے میں نے بہت اس پر تفصیل سے عرض کی تھی کہ لاکھ پڑھا لکھا ہو لیکن اگر اسلام کے بنیادی مسائل نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے.
اب برا لگے 2 روٹی زیادہ کھائے، اپنے کیا کر سکتے ہیں؟ خالی خالی کھوٹے کھوٹے ہم یہاں کیسے کریں گے؟ کیا آپ مطلب یعنی کہ بہت پڑھے لکھے ہو، آپ کے پاس بہت علم ہے، علم دین تو پڑھا لکھا، علم دین نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتے؟ کیا ہم نالے پاک قرآن پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا تھا. تو یہ نالے پاک سے مراد نقشے نالے پاک یہ جو کارڈ ہوتے ہیں اپنے نالے پاک کے طرح طرح کے ماشاءاللہ اپنے یہاں. یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ لوگوں کو نقشے نالے پاک سے کافی متعارف کروایا، ورنہ عام میں نے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پھر ہم لوگوں کو تو پہلے سے پتا تھا اس کا نالے پاک کا، لیکن وہ کیا گنتی کے جو اہل علم یا علماء کی صحبتوں میں رہے ان کو، عوام کو نہیں پتا تھا. تو یہ یاد رکھیں قرآن پاک پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، قرآن پاک کے اوپر حدیث پاک کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، نیچے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ نالے پاک کا کارڈ بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھ سکتے. اس میں ترتیب یہی ہے کہ پہلے قرآن ہو، کتابوں کی ترتیب، پہلے قرآن سب سے اوپر قرآن، اس کے نیچے حدیث، اس کے نیچے تفسیر، پھر اس کے نیچے دوسری تصوف کی، سیرت کی کتب. یہ ترتیب ذہن میں رکھیں. ہر جگہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں، پنسورا رکھ دیں گے. نہیں، قرآن پاک سب کا تاج ہے. یہ اس کے اوپر پنسورا بھی نہیں رکھیں گے. بھلے قرآن پاک کی صورت ہیں لیکن اس کو قرآن پاک نہیں کہتے نا، پنسورا کہتے ہیں. صورتیں بھی ہے اور بھی، تو اس میں کافی اردو میں اور دعائیں اور حدیثیں اور روایتیں اور اشعار سب کچھ لکھا ہوتا ہے. پنسورا ایک کتاب ہے، دینی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک یہ الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محبوب پر. بعض لوگ رکھ دیتے پنسورا رکھ دیتے ہیں اور کوئی کتاب رکھ دیتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں. کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے قرآن پاک پر. جزدان میں ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو لپٹا ہوا ہے نا اس پہ. قرآن کے اوپر جیسے اپنا رومال رکھ دیا، چادر ڈال دی بلا یعنی کوئی چادر اس کو چھپانے کے لیے ڈالی ہو کہ گرد نہ چڑھے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رکھنا خالی رکھ دیتے ہیں بعض اوقات. یہاں تک کہ جس پیٹی میں، جس صندوق میں، جس باکس میں قرآن پاک ہے، اس باکس پر بھی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، کپڑا بھی نہیں رکھ سکتے اس باکس پر بھی. قرآن پاک کا اپنا احترام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ. چگل خور چگل خور لگا جاری رہے گی، جاری رہے گی. جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ میں پڑھتا ہوں. ارشاد فرمائیے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیا کرے؟ کیونکہ ہماری عمر کے کتنے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور ہم سارا دن مدرسے میں ہوتے ہیں. یہ مدرسہ یہ ہمارے ہاں بالکل غلط العوام ہی کہیں گے، غلط العام فصیح ہو جائے گا. یہ سب مطلب مدنی منع، قاری صاحبان، مبلغین، تقریباً سب مدرسہ. نو مدرسہ، لا مدرسہ بل مدرسہ. تھوڑا رٹ لو، مدرسہ 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 مدرسہ. مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مدنی منا پوچھ رہا تھا کہ ہمارے تو کھیلنے کی عمر ہے، ہم تو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا پڑھائی میں دل کیسے لگے؟ تو واقعی ان کا درد صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے.
لیکن جو پڑھتا ہے نا بچہ، قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، علم دین پڑھتا ہے، یہ ہے بڑا خوش نصیب. یہ کھلنڈرے کے مقابلے میں یہ پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. یہ اللہ بہتر جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، لیکن یوں ظاہری طور پر ایک جنرل بات کریں گے تو یہ پڑھنے والا خوش نصیب کہلائے گا، سعادت مند کہلائے گا اور اچھا بچہ کہلائے گا. تو ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہیں، اچھے مدنی منع ہیں، جو مدنی منیاں ہیں کہ قرآن پاک سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام سیکھتے ہیں. تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کے ثواب پر توجہ رکھیں کہ اس میں ثواب بہت ہے. قرآن پاک حفظ ہو جائے گا آپ کو تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ہوں گی کہ جو قرآن پاک حفظ کرے، اس کے مطابق جو حلال ہے اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، عمل کرے. وہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کی اس کو اجازت ملے گی. تو شفاعت کی اجازت کب ملے گی؟ جب خود جنتی ہوگا تو نا، ویسے تھوڑی ملے گی. کہاں میں تو دوزخ میں چلا، میرے ماں باپ جنت میں، بھائی میرے چچا کو بھی لے جاؤ، یہ بڑی خدمت کرتا تھا، یہ تھوڑی ہوگا. 10 کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو اندر اسٹوڈنٹ خود بھی بخشا جائے گا. تو قرآن پاک حفظ کرنا، اس کو پڑھنا یہ کار ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے. قرآن پاک تو ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا خزانہ ہے جو ہمیں ثواب مہیا کرتا ہے. تو سارے مدنی منع جو ہیں دل لگا کے پڑھیں، اپنے بزرگوں کے واقعات کو ذہن میں رکھیں. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک بیل کے پیچھے چلے، کھیلتے ہوئے بیل کے پیچھے چلے تو بیل نے مڑ کر کہا کہ عبد القادر تم کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے. تو اب جھٹکا لگا تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھے، دیکھا تو وہ میدان عرفات نظر آیا. وہ 9 تاریخ تھی ذوالحجہ کی، تو حاجی احرام میں سب نظر آئے ان کو اور ذوق ملا، اور امی جان سے عرض کی کہ امی جان مجھے رائے خدا میں وقف ہونا ہے، وقف مدینہ جس کو ہم بولتے ہیں، علم دین کے لیے مجھے چھوڑ دو. تو ان کی امی جان نے ان کو ان کی گدڑی میں 40 دینار، جو ان کے ترکے میں 80 دینار جو بچے تھے 2 بھائیوں کے لیے، تو ان کا حصہ جو تھا یہ ان کی گدڑی میں ان کی امی جان نے اندر کی طرف سی دیا، اور ان کو بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. یہ ان سے عہد لے لیا. اب یہ تشریف لے گئے قافلے کے ساتھ. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب لوٹ لیا سب سے. ان کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہے تو دے دو. نہیں، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ میرے پاس وہ میری گدڑی کے اندر میں 40 دینار ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کرتا ہی ہے، کوئی بتاؤ ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں. تو وہ چلا گیا. تو دوسرا آیا، اس نے بھی سوال کیا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں. وہی اس کو بھی وہی جواب دیا. وہ بھی مذاق سمجھ کے چلا گیا. پھر وہ ایک ٹیلے پر یہ سب بیٹھے، ڈاکو سردار، وہ سب یہ مال تقسیم کرنے کرانے کے لیے. تو اس میں وہ سردار نے پوچھا ان کو کہ بھئی کوئی مسافر لٹنے سے بچ تو نہیں گیا؟ تو ہم نے سب کا صفایا کر دیا ہے. تو اس میں ایک بولا کہ مگر ایک بچے نے، ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس ہے تو میں مذاق سمجھ کے آ گیا. تو دوسروں نے اچھا ہو تو میرے سے بھی ایسے ہی واقعہ ہوا ہے، بولا اس لڑکے کو بولا. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کو یہ لوگ لے آئے اپنے سردار کے پاس. تو سردار نے بھی وہی سوال کیا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس ہیں 40 دینار ہیں، یہ اندر سلے میں گزری ہے. اچھا نکال اس کو. تو آپ نے وہ نکال کے وہ
सिलाई खोल के दिखा दिए। डाकुओं का सरदार हक्का बक्का रह गया कि सोने के दीनार 40, ये बहुत बड़ी रकम थी उस दौर की। तकरीबन 15 तोला सोना हुआ और इसकी पाकिस्तानी रकम फी जमाना 5,85,000, नहीं कमो बेश 6 लाख पाकिस्तानी रुपए का वो सोना था। तो ये बहुत बड़ी रकम थी बहरहाल। तो ये इन्होंने ढेर कर दिया। तो उस सरदार ने पूछा कि लोग हमसे तो अपनी चीजें छुपाते हैं और तुमने ये क्यों खोल के रख दिया और सारा दिखा दिया? हमने पूछा तो इसमें क्या राज है? तो आपने अपनी भोले भाले अंदाज में फरमाया कि वजह यह कि मैं जब घर से चला तो मेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, हर हाल में तुम सच बोलना। इसलिए मैं अब आपसे कैसे झूठ बोलूं, अम्मी ने मुझे कहा था। सरदार को ये जुमला जो था वो तासीर का तीर बनकर उसके जिगर में पेवस्त हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, है बच्चे, तू अपनी माँ के अहद को इस तरह वफा करता है? माँ का किया हुआ अहद तूने वादा किया, तुमने इतना निभाया, और मैं ऐसा मतलब गुनाहगार शख्स हूं कि मैं अपने खुदा के अहद तोड़ता रहा। बेटे तू सच्चा, मैं झूठा। बस मैं वादा करता हूं, तौबा करता हूं अपने गुनाह से कि अब कभी लूटमार नहीं करूंगा। जब ये पोजीशन दूसरे डाकुओं ने देखी तो वो भी पानी पानी हो गए और सरदार से कहा कि लूटमार में भी तू हमारा सरदार था, तौबा में भी तू हमारा सरदार, हम सब तौबा करते। सारा लुटा हुआ माल भी काफिले को दे दिया और इन लोगों ने वो सब के सब ताइब हो गए और ये सब के सब औलिया किराम बन गए बाद में चल के। ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी मेरे ये हकीकी मदनी मुन्ना, बगदादी मुन्ना, ये ऐसा। हमारे मदनी मुन्ने भी इस पे गौर फरमाए कि ये बात बात पे जो झूठ बोलते हैं, गाली निकालते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप से लड़ाई करते हैं, तो ये कुछ भी ना करें। माँ बाप का एहतराम करें, भाई बहनों का भी ख्याल रखें, किसी से लड़ाई नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, वादा खिलाफी नहीं करें। जो बोले कि ये मैं करूंगा तो बस वो करना है, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे तो इनका दिल भी लगेगा पढ़ाई में और इंशाअल्लाह नेक और अच्छे मदनी मुन्ने बन जाएंगे और इंशाअल्लाह दुनिया में भी तरक्की करेंगे खूब। अपने को तो दावत इस्लामी का मुबल्लिग भी बनना है ना, तो इंशाअल्लाह बाअमल मुबल्लिग दावत इस्लामी बनेंगे और खूब मदनी काफिलों में सफर करेंगे और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की नेक नामी का बाइस भी बनेंगे। हर तरफ सुन्नतों की बहारें आ जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मौजू है जिस पर एक ऑडियो सवाल भी है और कुछ वीडियो भी है, मदनी मुन्नी का भी। तो तीनों सवाल तकरीबन एक जैसे ही हैं। मैं पहले तीनों आपको सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह इसके जवाब की तरफ चलते हैं। पहले इसका ये ऑडियो सवाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयाज अत्तारी, मैं बाबुल मदीना से अर्ज कर रहा हूँ। बाबा मेरा सवाल ये है कि छोटी उम्र में हम मदनी मुन्नों को हिफ्ज करवाते हैं, तो जब वो हिफ्ज कर लेते हैं तो ना तो किसी मदरसे में पढ़ा सकते हैं, ना ही किसी कोई कुरान पाक पढ़ा सकते हैं, ना ही तरावी पढ़ा सकते हैं, ना ही कहीं नमाज पढ़ा सकते हैं और ना ही किसी मदरसे वगैरह में उनको दाखिल करवाया जा सकता है। तो मजबूरन उनको स्कूल में दाखिल करवाना पड़ता है। तो कोई ऐसी तरकीब हो जाए दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम कि हम मदनी मुन्नों को छोटी उम्र में दरसे नामी भी करवा सकें, दीनी तालीम भी दे सकें और साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे सकें। इस बारे में बाबा रहनुमाई अता फरमा। अरे बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मदनी मुन्नी दर्जे कुल वक्ती दर्जे में पढ़ने के बाद स्कूल में दाखिला लेने जाती है तो उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक दर्जे में दाखिला नहीं मिलता, तो अर्ज है कि
وقتی درجوں میں کچھ تعلیم اسکولوں کی بھی شامل ہو جائے تو بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. ایسا ایک سوال ایک مدنی منع کا بھی ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اپنے واقعی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ یہ جب اپنے بیچارے حفظ کر کے ان کو سنبھال تو سکتے نہیں ہم، حفظ کر کے ظاہر یہ بیچارے چھٹے ہو جاتے ہیں. اب وہ جس ماحول میں جاتے ہیں اس ماحول میں حفظ کی کوئی پذیرائی ہوتی نہیں ہے. ماں باپ بھی عام طور پہ غفلت برتتے ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ جب یہ بچہ حفظ کر لے تو پھر روز کا کم از کم ایک پارا اس کو مجبور کر دیں گے تم کو ایک پارا روز پڑھنا ہے تاکہ ان کا حفظ باقی رہے، ورنہ بھول جائے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب یہ اس ماحول میں جاتے ہیں تو شرارتی بھی بہت ہو جاتے ہوں گے اور بیچارے بھول بھی جاتے ہوں گے اور کوئی مذہبی رنگ ان پر اتنا رہتا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم برسوں سے تشویش تھی، ہم کو پریشان تھے. اب الحمدللہ مشورے کر کے ہم نے اس کی راہ نکالی ہے اور اس کے لیے ہم نے الحمدللہ وہ دار المدینہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. مدرسۃ المدینہ سے دار المدینہ اور دار المدینہ سے جامعۃ المدینہ انشاءاللہ. اس کے بعد ڈائریکٹ مدینہ، جامعۃ المدینہ کے بعد پھر کیا ہے مدینہ، اور مدینہ کے بعد بقی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ جل جلالہ. آپ صبر کریں، ابھی انشاءاللہ ان قریب یہ خوشخبریاں آپ سنیں گے کہ ہم انشاءاللہ جل جلالہ دار المدینہ کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. ہمارے نگران شورا مزید اگر تفصیل بتا دیں دار المدینہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل یہ اس کی نصاب جس کو سلیبس کہتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کی تفتیش اور ہمارے بعض اس شعبے سے وابستہ تعلیمی شعبے وابستہ اسلامی بائی ذمہ داران کی باہمی مشاورت سے ترتیب دیا جا رہا ہے. وہ آخری مراحل میں باپا اور امید ہے کہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالی یہ سارا نصاب سلیبس پرنٹ ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. دار المدینہ کا پورا نصاب ہماری کوشش ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے تفتیش شدہ ہو، ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہوں. ہماری کوشش بھی ہے کہ اس میں ہمارے جو اساتذہ ہوں وہ بھی ہمارے مدنی علماء اسلامی بھائی ہوں. اس کے لیے جیسا بھی آپ نے تشویش کا اظہار بھی کیا کہ مدنی منع حفظ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان کا حفظ پکا نہیں رہتا اور کیونکہ ان کی دہرائی نہیں ہوتی، تو دارالمدینہ میں بابا یہ خواہش بھی پوری ہوگی کیونکہ ان کا پہلا درجہ ہی حفظ کی منزل کو یاد کرنا ہوگا اور ساتھ ہی فیضان اسلام ہمارے نصاب کا حصہ ہوگا. اس کتاب میں اس پورے سلیبس کے اندر فرائض علوم کا باقاعدہ اس میں بیان ہوگا جو اس کی عمر کے مطابق شریعت کا علم اس عمر میں جتنا اس کو ہونا چاہیے ہماری کوشش ہوگی کہ اتنا علم اسے اس وقت دے دیا جائے. اس میں ہمارا کمپیوٹر کا کورس ہوگا، سلیبس میں ہمارے میتھس ہیں، اردو لٹریچر ہے، انگلش لٹریچر اور اسپوکن ہے اور ایک سبجیکٹ ہے ہمارا بابا اس پہ جنرل نالج ہے. یہ سائنس اور سوشل اسٹڈیز وغیرہ جو الگ الگ سبجیکٹس ہوتے تھے جن میں تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑھائی جاتی تھی، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی اور اس کا نام رکھا ہے ہم نے جنرل نالج، معلومات عامہ کے حوالے سے. اسی میں عربک لینگویج بھی ہے. بابا اس دارالمدینہ کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس مدنی منع کو درس نظامی کے اسباق پڑھائے جائیں گے اور جب یہ فارغ ہوگا یہاں سے تو اسے جامعۃ المدینہ کے انشاءاللہ عز و جل تیسرے درجے میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ. اس کو ابتدائی 2 درجوں کی تربیت دی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ 2 درجے کر لے کیونکہ اس کا نصاب بھی ہمیں جامعۃ المدینہ کی مجلس سے ملے گا کہ انہیں اتنے عرصے میں 6 ماہ کے بابا یہ درجے ہوں گے
اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہمارا یہ مدنی منا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ عالم بنے گا اور پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی بنے گا بابا. اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے گا. نہیں یہ کسی سمجھو کہ مدنی اسکول ہوگا یہ، جس میں دنیاوی تعلیم بھی ملے گی اور دینی تعلیم بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. سارے کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ پورے کے پورا نصاب یہ اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق ہو اور دارالفتاء سنت سے ہمارا تصدیق شدہ ہو انشاءاللہ. تو یہ بابا مختصر سا اس کا تعارف ہے. یہ آپ نے ایسا ایک اٹریکشن دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کو مدنی اسکول میں پڑھانا پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیاوی تعلیم بھی لے، انگریزی بھی سیکھے، سائنس بھی سیکھے اور عربی بھی سیکھے اور عالم بھی بنے اور گریجویٹ بھی بنے. اس طرح کی ان کے ذہن کہ دین اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے اگر آراستہ بچہ ہو جائے تو یہ ماں باپ کی تو میرا خیال ہے بہت سارا ٹینشن دور ہو جائے گا. کوشش یہی ہے بابا کہ یہ ہمارا مستقبل کسی صورت محفوظ ہو جائے بابا. اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اس طرح بہت سارے بچوں کا کیا ان کے بچوں کا ماں باپ کا جوانوں کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. ورنہ آج کل کے ماحول اور الٹی سیدھی کتابیں ایسی پڑھی جاتی ہیں توبہ توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ بس ہر محاذ پر اللہ کرے کہ بس وہ سنت نافذ ہو جائیں اور صحیح اسلامی معاملات سب جگہ کار فرما ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان، میں ڈویژن باغ تار مدرسۃ المدینہ الفاروق سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ مدنی منوں سے یکساں سلوک کس طرح رکھا جائے، کیونکہ بعض مدنی منع ذہین میں ان کی طرف فطرتاً طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے. جواب ارشاد فرمائیے. اس میں اگر آپ ایک کو یا دو مدنی منوں کو ان کی ذہانت کی وجہ سے زیادہ توجہ دیں گے اور دوسروں کی طرف عدم توجہی یا کم توجہی کا سلسلہ رکھیں گے تو دوسروں کو احساس محرومی، احساس کمتری تو ہونا ہے. ساتھ میں یہ خطرہ ہے کہ شیطان ان کے دل میں حسد کا بیج بو دے اور آپ کے لیے نفرت کا بیج ڈال دے. تو یوں نتیجتاً نقصانات کے پہلو ہی غالب ہیں. تو اس لیے آپ کو اپنے طور پر سنبھالنا ہوگا اور ذہین بچے کی بار بار سب کے سامنے اس طرح تعریف نہیں کرنی ہوگی کہ ان بچوں کا ذہن خراب ہو. حکمت عملی کوئی بھی ایسی اپنانی ہوگی کہ الگ سے اس کی حوصلہ افزائی کر دی، جیسے بعض موقع پر سب کے سامنے بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات الگ بھی. تو اس طرح ایسی ترکیب بنا لیں حکمت عملی اور موقع محل کے حساب سے کہ ان بچوں کا ذہن خراب نہ ہو مدنی منوں کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ عرض یہ تھی کہ جیسے یہ دارالمدینہ کا جو سلسلہ ہو رہا ہے تو کیا اس کے اندر مدنی منیاں جو ہیں یا جو بچیاں کیا ان کی بھی ترکیب ہوگی؟ انشاءاللہ ان کو بھی اپنے سنبھالیں گے انشاءاللہ. مدنی منیوں کا بھی ہوگا یہ انشاءاللہ جل جلالہ. آپ دعا بھی فرما دیں کہ اس نیک کام میں بھی جس طرح ہمیں دوسرے کاموں میں ترقیاں ملی اس میں بھی ترقی ملے. اس میں تو ایسا بازار تو لگتا ہے اتنی ترقی ملے گی کہ شاید ہم سنبھال نہیں سکیں گے. اللہ کرے گا ہم سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے سنبھل جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی